السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی ماں اور بہنوں، دین آتا ہے دین کے محنت کرنے سے، دین دنیا میں باقی رہتا ہے دین کی محنت کرنے کی وجہ سے، اور دین اس دنیا سے چلا جاتا ہے دین کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی کامیابی اس مبارک دین میں رکھی ہے۔ جس کے زندگی میں یہ دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جس کے زندگی میں یہ دین نہ ہوگا وہ دنیا و آخرت میں ناکامیاب ہوگا۔ یقین کہ دین ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت سی صفات پر عملی مشق کی ہے، جن میں سے چند صفات پر عملی مشق کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے علم و ذکر، چوتھا ہے اکرام مسلم، پانچواں ہے اخلاص نیت، چھٹا ہے دعوت تبلیغ۔ ایمان کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین درست ہو جائے، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ایک اکیلے اللہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ساری مخلوق ایک اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، بیماری کا دینا، شفا کا دینا، دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں پر 100% ناکامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے اندر آ جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو چلائیں گے۔ اگر اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر قیامت کو نازل کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جا کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ ایمان والی صفت ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا، ایمان کی لوگوں میں خوب دعوت دیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں، تیسرا دعاؤں میں رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگیں۔ دوسرا ہے نماز۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت و صلات پہ آ جائے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح باہر والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ادا کرنے والے بنیں۔ ہم اپنے ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا، رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں، دوسرا، قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تیسرا، پلصراط کا راستہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور چوتھا، نامہ اعمال سیدھا ہاتھ میں دیں گے، اور پانچواں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ نماز والی صفت ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا، نماز کی لوگوں میں خوب دعوت دیں، دوسرا، نماز کا ظاہر اور باطن درست کریں۔ ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے بھی اذکار و ارکان ہیں ان کو صحیح ادا کریں۔ باطن یہ ہے کہ اس دھیان سے نماز پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ دھیان نصیب نہ ہو تو یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں،
یا دیکھ رہی ہوں۔ تیسرا، دعاؤں میں خوب رو رو کر نماز کی حقیقت کو مانگیں۔ نماز ہمیشہ خضوع اور خشوع سے پڑھنا چاہیے۔ خضوع اور خشوع کا معنی ہم بتائیں گے لاسٹ میں۔ تیسرا ہے علم و ذکر۔ علم ایک راستہ ہے، ذکر ایک روشنی ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ آ جائے۔ ہمارے اندر علم اتنا ہونا ضروری ہے کہ حلال و حرام کی پہچان ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم و دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے راستے میں پر بچھا دیتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں چرند پرند اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا دھیان ہمارے اندر آ جائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ زندے کے مانند ہے، جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے مانند ہے۔ جس شخص کی زبان ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ کل قیامت میں ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ علم و ذکر والی صفت ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا، علم و ذکر کی لوگوں میں خوب دعوت دیں۔ دوسرا، فضائل والا علم کتابوں سے حاصل کرے اور مسائل والا علم معتبر علماء سے حاصل کریں اور صبح شام کی تسبیحات کریں۔ تیسرا، کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں۔ تیسرا، دعاؤں میں خوب رو رو کر علم و ذکر کی حقیقت کو مانگیں۔ خشوع، دل کا خشوع۔ خشوع کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور نگاہ کا نیچا رکھنا۔ خشوع آنکھیں نیچی کر کے عاجزی سے جھکنے کو کہتے ہیں۔ ادھر ادھر دنیا داری ہر طرف سے توجہ کا ہٹانے کو خشوع کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے 3 صفات بیان کر دیے: ایمان، نماز اور علم و ذکر۔ اب 3 رہ گئے جو کہ میں اگلا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، پارٹ 2 میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔